رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ لیکن جب خود غرضی کی آگ میں سب لوگ جلنے لگیں گے تو پھر ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے۔ تو امت کا مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ اللہ نے جو ہمیں حرمین طیبین کی شکل میں مرکز عطا کیا ہے، اس وقت کسی امت کے پاس یہ نور موجود نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم حرمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کی آواز پہ پورا عالم اسلام کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اوپر 1 ارب 70-60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والے 7 ارب مسلمانوں میں سے 1.5 یا 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو گویا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ تو یہ قوت اللہ نے مسلمانوں کو عددی عطا کی ہے، وسائل عطا کیے ہیں، اور 56-57 ریاستیں ہیں، آلات حرب و ضرب ہے، افواج ہیں، معدنیات ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، سب سے بڑھ کر جذبہ ایمان ہے۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گر، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ معروضی حالات کیا ہیں، ان حالات کا تجزیہ کر کے سلطان اسلام اعلان جہاد کرے، اور پھر اس وقت تو باقاعدہ افواج موجود ہیں، لہٰذا جو عوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنی افواج کو سپورٹ کرنا۔ 56-57 اسلامی ملک کے جو عوام ہیں وہ اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور افواج کا مورال بلند ہو اور وہ آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ اب منبر و محراب کے، نصاب کے اور کتب کے موضوعات تو رہ گئے ہیں، عملی طور پہ آج امت کا اجتماعی درد مفقود ہو گیا ہے، اور جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی اس کو فیس کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، کٹتا ہے، لٹتا ہے، پامال ہوتا ہے، جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی باری آ جاتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے تماشائی بن کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مذہب سے الگ کر دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مذہب سے ان کا جڑاؤ ایسا ہے کہ وہ اپنے مسائل چٹکیوں میں حل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مشرقی تیمور کا معاملہ سامنے ہے، اور دوسری جانب کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا اور مشرقی تیمور کا مسئلہ سیم ہے، لیکن وہاں چٹکیوں میں مسئلہ حل کر لیا گیا اور معاملے سب کچھ درست کر لیے گئے، لیکن یہاں کشمیر میں معاملہ جس طرح سے لٹکایا گیا اور جس طرح ہے یہ کسی کے سامنے، کسی سے مخفی نہیں۔ دوسری جانب سے اس وقت ایک مسئلہ یوکرائن کا چل رہا ہے، اور دوسری جانب ہمارے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے۔ تو دنیا کا منافقانہ رویہ آپ اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دشمن کو، کفار کو، یہود کو، ہنود کو، نصارہ کو کیا دوش دیں، کیا بات کریں؟ ہمارے اپنے جو دعوے دار ہیں اسلام کی قیادت کے، ان کا رویہ ایسا ہے کہ اس پر ایک نہیں ہزاروں سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، لیکن انہیں غرض نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں، آج کی تاریخ میں لوگ اپنی معیشت کا پہلے سوچتے ہیں۔ انفرادی طور پہ کوئی شخص اپنی معیشت کا سوچے اور اقدار کو پامال کر دے، یا کوئی ملک اور ملت اپنی معیشت کو اقدار پر ترجیح دے، تو یہ فتنہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا کا فرمان 100% سچ ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، تو مال کی وجہ سے اقدار بھی پیچھے چلی جائیں گی۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں معیشت کا بہتر ہونا بہت سارے مسائل کا حل ہے، اس لیے اس نیت کے ساتھ معیشت کو مضبوط کیا جائے کہ ہم اپنے اقدار کی بھی اس سے حفاظت کر سکیں گے اور کمزور لوگوں کی، امت کی مدد بھی کر سکیں گے، تو اس میں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن معیشت کی بہتری، عیش و عشرت کے سامان زیادہ کرنے کے لیے اور زندگی کو پر آسائش اور زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے ہو، اور دوسری جانب سلگتے امت کے مسائل جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں، تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی معیشت مضبوط ہوگی تو یہ ہوگا، تو یہ پھر محض ایک کہانی رہ جاتی ہے اور دنیا کے سامنے
دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس رو میں بہ گئے کہ اسلام نے دفاعی جنگ لڑی ہیں، جتنی جنگیں لڑی ہیں دفاعی جنگیں ہیں، باقاعدہ حملہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے آج کل کے بہت سارے لکھنے والے اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں۔ ابھی میں راستے میں دیکھ رہا تھا ایک شخص کا مضمون، اور مجھے لگا کہ یہ کوئی شخص کافی پڑھا لکھا ہے جو بات کر رہا ہے، لیکن اتنا سکم کیوں ہے؟ تو جب میں آخر میں جا کے دیکھا تو وہ انڈیا کا رہنے والا مفکر تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ لکھ نہیں سکتا، کیونکہ جو آپ کے معروضی حالات ہوتے ہیں، آپ کے سوچنے اور کہنے کی چیزیں بھی جو ہے وہ اس کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے جو ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاد فی نفس سے ہی قبا ہے، تمام فقہا نے لکھا ہے، یعنی جہاد لڑنا، قتل و غارت، خون بہانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی قتال فی نفس سے ہی، یعنی قتال کو قتال کے ہی معنی میں لیا جائے تو یہ برا ہے، لیکن قتال کا مقصد الہی کلمت الحق اور فتنے کو ختم کرنا ہو تو پھر یہ حسن بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پیٹ چیرنا یا جسم کے کوئی عضو کو چیرنا، یہ اگر کوئی اس پہ خنجر مارے، کوئی چھری اور چاقو سے حملہ کرے تو یہ قبا ہی ہوگا، لیکن یہی کام جب اصلاح بدن کے لیے سرجن کرتا ہے تو اس کا مقصد فاسد مادے نکال کر کے پیٹ کو کارآمد بنانا ہے اور اس عضو کو بہتر بنانا ہے، تو وہی عمل جراحی اور وہی اس کی سرجری جو ہوتی ہے اس کی ہم باقاعدہ قیمت ادا کرتے ہیں اور ڈاکٹر کا، سرجن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد بھی ایک سرجری ہے، تو فی نفس سے ہی یہ قبا ہے۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کے مقابلے میں تلوار لے کے آنا جس سے اعضائے بدنیاں کٹتے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، خواتین بیوہ ہوتی ہیں اور جوانوں کی لاشیں تڑپتی ہیں، تو فی نفس سے ہی تمام فقہا نے لکھا کہ یہ قبا ہے۔ لیکن جب یہ فتنے کے خاتمے کا ذریعہ ہو، جب یہ شر کے خاتمے کا ذریعہ ہو، جب یہی الہی کلمت الحق، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہو، تو یہ پھر قبا نہیں، یہ جو ہے وہ پھر حسن بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور آج اگر یہی کام یورپ کرے، امریکہ کرے اور دنیا کی یہ طاقتیں عراق میں کریں، افغانستان میں کریں اور دیگر بلاد عالم میں کریں، تو امن کے قیام کے لیے یہ کریں نام لے کے، اگرچہ بعد میں کچھ بھی نہ ملے۔ وہاں عراق کے ساتھ جو کہا گیا کہ ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، لیکن بعد میں کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا، تو اس میں کتنا نقصان ہوا۔ عراق میں جس طرح انسانوں کا المیہ جنم لے چکا، اور جنگ کے خاتمے کے بعد ہمارا عراق جانا ہوا، میں نے شہزادوں جیسے بچوں کو بھیک مانگتے دیکھا۔ وہاں خواتین اپنی بیٹیوں کو، غیر ملک سے آنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بیٹی 9 عمر بیٹیاں تھیں کہ یہ لے جاؤ اور اس کے ساتھ نکاح کرو، اس کو اپنے ملک۔ یعنی وہ المیہ جنم لیا، اور یہ دنیا کے اوپر امن کے نام پر یہ سب کچھ ہوا، اور پوری دنیا خاموش تھی، بلاد اسلامیہ بھی خاموش تھے، اس لیے کہ کرنے والا طاقتور تھا، غالب تھا۔ اس لیے اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ جارحیت ہے، اس وقت کسی نے نہیں کہا۔ اب اپنے حقوق کے لیے تھوڑا سا حماس نے پہل کر دی ہے، جبکہ یہ پہل نہیں، لڑائی تو چھڑی ہوئی ہے۔ ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے مارا جا رہا ہے، ان کے لوگ گرفتار کیے جا رہے تھے، تو اگر تھوڑا سا کر دیا تو لوگوں کو یہ آ گیا کہ مسلمان پہل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اگر پہل بھی کرنی پڑے تو اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ تو یہ جو فکر ہے کہ مسلمان صرف دفاع کی جنگ لڑتا ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ دفاع کی ہی جنگ لڑتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ دفاع کے لیے بھی مسلمان لڑتا ہے، اور اگر اس کو الہی کلمت الحق کے لیے جھپٹنا پڑے، حملہ کرنا پڑے، تو اسلام کی تاریخ اس سے بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حق ہے کہ مسلمانوں نے جنگ کے آداب بھی بتائے ہیں، اور حتیٰ کہ درختوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کر دیا، کہا جتنی دیر تک سارا لشکر گزر نہیں جاتا
تم ان کی حفاظت کے لیے یہیں موجود رہنا. یہ اسلام کا نظم ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بدر کے اندر تو جو 70 لوگ قید ہوئے تھے، ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 لوگ قید ہوئے تھے. اس زمانے کے اندر یہ جو گندم کی روٹی ہے یہ اہل عرب کے ہاں یہ بہت کم دستیاب تھی اور یہ ان کے ہاں ایک مہنگا کھانا تھا. تو مسلمانوں کے پاس اتنی گندم نہیں تھی. تو پھر حکم کیا ہوتا ہے کہ تم دوسری چیزوں سے گزارا کر لو لیکن اپنے ان قیدیوں کو آپ گندم کی روٹی کھلائیں. اسلام کے یہ وہ تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک. اور آپ آج کی تاریخ میں دیکھ لیں، فلسطین کے اندر جو اسرائیل کے قیدی چھوٹ کے گئے ہیں انہوں نے اسرائیل میں رہ کر کے فلسطین کے حق میں بات کی ہے، اور آج ہر جگہ یہی بات چھڑی ہے اور پوری دنیا پر یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کہتی ہیں انہوں نے ہمیں مہمانوں کی طرح رکھا. ادھر سے ہمارے لوگ بم مار رہے تھے ہاسپٹلز کے اوپر اور بچے ذبح کر رہے تھے، اور ادھر یہ قیدی تھے اور انہوں نے کہا تم پریشان نہیں ہونا، تم محفوظ ترین جگہ پہ ہو. اور ان کو آنچ تک نہیں آنے دی، اور ان کے بچوں کے جو ضروریات ہیں ان کے بچوں کو دستیاب نہیں تھے، ان کو بچوں کو پوری. تو آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ جذبے موجود ہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال، تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ طے شدہ ہے کہ یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کے مبارک اسماء میں سے ایک اسم رسول الملاحم ہے. آپ حضور کے 99 اسماء پڑھیں تو اس میں ایک اسم رسول الملاحم، جنگوں والے رسول. حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں 10 سال گزارے. 10 سال حضور کے ٹوٹل یہاں گزرے ہیں. ان 10 سالوں کے اندر اللہ کے محبوب نے 27 جنگیں لڑی. 27 جنگیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لڑی. اور کچھ جنگیں حضور نے طویل اسفار کر کے، جس طرح غزوہ تبوک ہے، کتنا لمبا فاصلہ تھا اور کتنی سخت مشقت اور مسافت تھی. اللہ کے محبوب خود گئے جا کے ان کے علاقے میں پہنچے. تو اس کا ایک مطلب تو یہ جنگ ہے، قتال ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا. اور وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ کسی ایک شخص کو یا ایک جتھے کو حق نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دے، اس سے تو الٹا فساد برپا ہوگا. یہ سلطان اسلام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور دوسرا اس کے آداب ہیں، جنگ کے خد و خال ہیں، اور اس کا سارا ایک نظم اسلام نے بیان کیا. سب سے بڑھ کر مقصد اعلاء کلمۃ الحق ہے، یعنی جنگ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کے پرچم کو بلند کرنا. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث قول فیصل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب، ایک شخص لڑائی کرتا ہے، راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، حتیٰ کہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ چلو اس سے مجھے شہرت اور ناموری بھی مل جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ اس کو اس کا کوئی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے اس کا جواب دیا، لا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں معافی ضمیر صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکا. تو میں نے پھر حضور سے کہا کہ حضور، وہ اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن ضمن میں یہ ساتھ نیت بھی شامل ہے کہ چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، شہرت بھی ہوگی، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کہتے ہیں میں پھر تیسری مرتبہ کہا کہ حضور، اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنا ہے، اعلاء کلمۃ الحق کرنا، اور اس کے لیے جان جیسی متاع عزیز وار رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ساتھ یہ بھی یہ گوشے میں چیز پڑی ہے کہ چلو میری ناموری بھی ہوگی، میری عظمت کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، بہادری کے ترانے بھی پڑے جائیں گے، تو اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کہتے میں نے پھر چوتھی مرتبہ کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید میں حضور سے عرض نہیں کر پا رہا. تو جب میں نے پھر حضور سے عرض کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور سنو کہ اللہ طیب ہے اور اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے. تو اتنی آمیزش بھی اگر ہو
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ ایک کافر کی چھاتی پہ بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو جائے اور آپ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں قتل ہونے کا تو جلدی جلدی میرا کام تمام کر دیں، اور آپ مجھ کو چھوڑ کے پیچھے ہو گئے. کہا کہ میں اس لیے پیچھے ہو گیا ہوں کہ اب میرا نفس شامل ہو گیا. یعنی دوسری جانب دیکھیے طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے اس عمل میں. جاہدوا فی سبیلہ کا دوسرا مفہوم جو آیت کریمہ کے ثبات سے بعض علماء نے کہا کہ یہ دوسرا مفہوم واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہاد بن نفس کیا جائے. ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد ابتغاء وسیلہ، اور اس کے بعد جاہدوا فی سبیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو کیا جائے اور اب اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے اور اپنی خواہشات پر قابو پا کر کے مجاہدہ نفس کر کے فلاح کی منزل کے اوپر فائز المرام ہوا جائے. انسان کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ ایک جذبہ فطریہ ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دب بھی جاتی ہیں. بہت ساری خواہش پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کی تکمیل بھی کر لیتے ہیں. بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی. غربت کی وجہ سے، اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، بس میں نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، پنپتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، دب جاتی ہیں. تو زندگی کے اندر یہ خواہشات کا ابھرنا اور ان خواہشات کا دم توڑنا یہ عمل جاری رہتا ہے. غالب نے بھی کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی میں نے اپنا ہر ارمان پورا کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی بہت سارے ارمان میرے باقی رہ گئے اور بہت ساری خواہشات ہیں جو میرے سینے میں جنم لیتی رہیں تو وہ پوری نہ ہو سکے. ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یہ میسر آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، اور جب وہ میسر آ جاتا ہے تو ہماری خواہشات آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں اگر اتنا کچھ ہو جائے ہمارے لیے تو پھر تو ہمیں کوئی تمنا ہی نہیں رہے گی کہ کیسی پرسکون زندگی، مطمئن زندگی گزرے گی. لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو اطمینان ہمیں کچھ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو خواہشات تو بڑھتی رہتی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہو یہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اتنا سونا تو کسی کے پاس نہیں ہوگا. لیکن فرض کرو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو تو فرمایا اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس دوسری وادی ہو، وہ دوسری کی آرزو کرے گا، دوسری کی تمنا کرے گا. بادشاہوں کو جو فتوحات ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک ٹارگٹ متعین کرتے ہیں کہ یہ اتنا علاقہ آ جائے تو میرا علاقہ سیدھا ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی خواہشات بڑھتی ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ان کی خواہشات دم نہیں توڑتی. جو ہے وہ دم ٹوٹ جاتا ہے لیکن خواہشات نہیں ٹوٹتی اور وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت ہے، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں. اب کوئی کہے کہ میں نے اپنی ساری خواہشات کو پوری کر لینا ہے، اس کے لیے میں شدید محنت اور دوڑ لگاؤں گا، تو یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہشات تو قارون کی بھی پوری نہیں ہوئی، فرعون کی بھی، نمرود کی بھی، حامان کی بھی، صفقت کی بھی، نفد نون کی بھی. یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے جابر اور بڑے دنیا کے حکمران ہوئے، خواہشات اور تمنائیں تو ان کی بھی پوری نہیں ہوتی. وہ جس طرح کی بھی خواہشات ہوں، جنسی خواہشات ہوں، ذہنی خواہشات ہوں، قلبی خواہشات ہوں، خواہشات کا کوئی بھی رخ اور صورت ہو تو وہ تقبیل پذیر نہیں ہوتا. تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ جائز خواہشات کو راستہ دیا جائے، ناجائز خواہشات کو روک دیا جائے، اور جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی آپ کی ساری پوری نہیں ہوں. تو پھر اس کا تیسرا حل کیا ہے کہ اپنی خواہشات کے آگے بند باندھا جائے. اس کو ضبط نفس کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں ضبط نفس کے بہت سارے طریقے دیے. اس میں ایک روزہ ہے. روزہ ایک مشق ہے ہماری، ہونے کے باوجود چھوڑ دینا تاکہ ہماری مشق ہو، اور یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہماری منصوبہ بندی کے باوجود ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے ارادوں کی شکست سے رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے. کہ بعض کا کوئی چیز بالکل آسان ہدف ہوتا ہے لیکن نہیں مل پاتی، تو یہ اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے.
تو ضبط نفس کرنا اور اپنی خواہشات کو دبانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آپ کو آپ کی تربیت کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح کی منزل کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بہت سارے ہدف رہ جاتے ہیں انسان جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کر لوں تو یہ کروں گا، اور وہ کر ہی نہیں پاتا، اور وہ مقصود اس کے ہاتھ سے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لوں تو پھر نماز شروع کروں گا، وہ ساری زندگی نماز ہی شروع نہیں کر پاتے، باقی بڑے بڑے کام اور کارہائے نمایاں سر انجام دینا تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ بات فلاں ہدف کے بعد میں یہ کام کا آغاز کروں گا، اور وہ ہدف ہی پورا نہیں ہوتا، وہ پورا ہو جائے تو وہ ہدف جو ہے وہ اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، تو زندگی بھر یوں گزر جاتی ہے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں ضبط نفس کا حکم دیا، اور جہاد سے یہاں مراد مجاہدہ نفس ہے، اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس کو روکنا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت طریقہ عطا کیا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا کس طرح اپنی خواہشات کو روک سکو گے؟ اپنے نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں صبر آ جائے گا، اگر اوپر دیکھو گے تو پھر تم کبھی بھی رک نہیں پاؤ گے۔ تو کہا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ ہے تمہاری منزل فلاح تک پہنچنے کا راستہ۔ وقت سمٹ گیا، میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں دوبارہ کہ پہلی منزل ایمان ہے، دوسری منزل تقوی ہے، تیسری منزل ابتغاء وسیلہ ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اور قربت حاصل کی جائے کہ جن کے ذریعے سے منزل آسان ہو جائے، اور چوتھی چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے من جملہ مفاہیم میں سے ایک مفہوم جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، نفس کی خواہشات کو دبا کر کے اللہ کی رضا کے دائرے میں رہنا، تاکہ نفس ہمیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے چکر میں الجھا کر کے اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے عمل سے روک نہ دے۔